طاق راتوں میں سے ایک رات آج کی 27ویں شب بھی ہے، اور الحمدللہ کہ آج ہم سب نے یہاں اس مسجد امان موتی والا نگر میں اس ماہ میں مکمل قرآن کریم کی سماعت نماز تراویح میں کی ہے، اور ہمارے اس مسجد کے امام صاحب اور نائب امام صاحب ان دونوں حضرات نے پورے رمضان میں دونوں نے مل کر الحمدللہ کہ ایک مکمل قرآن نماز کی حالت میں ہم سب نے سنا ہے، اور یہ ہمارے لیے خود ایک سعادت کی بات ہے کہ ہمارے اس مسجد کے دونوں امام الحمدللہ کہ حافظ قرآن بھی ہے اور عالم دین بھی ہیں۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے یا خال ہوتا تھا، اب اللہ کا فضل ہے کہ دینی مدارس کی محنت کی وجہ سے اب مساجد میں حفظ کے ساتھ علماء بھی فراہم ہو رہے ہیں، یہ اللہ کا شکر ہے۔ اور ہم تمام نے ان دونوں حضرات کے پیچھے جو نمازیں ادا کی ہیں، اور اب اس وقت یہ ایک ہر مسجد کی تقریباً ضرورت بن گئی ہے کہ ہر مسجد میں کم سے کم 2 حافظ قرآن ہوا کریں، اور خاص طور سے نماز تراویح میں کہ یہ قرآن کریم ہے، اور بسا اوقات کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آیت متشابہ لگ جاتی ہے، تو متشابہ آیت کی وجہ سے جو آدمی کسی دوسری آیت میں منتقل ہو جاتا ہے، تو فوری طور پر جو پیچھے امام ہے کہ دوسرا امام یا دوسرا حافظ وہ فوراً اس کو ٹریک پر لے آتا ہے، اور اس طرح سے بہت دور کی مسافت ایک غلط سمت تو نہیں کہہ سکتے، لیکن جو روٹین میں ہے اس آیت سے ہٹ کر ہم دوسری طرف چلے جاتے ہیں اور پھر بالآخر واپس آنا پڑتا ہے۔ تو یہ بہت اللہ کا کرم ہے کہ ہم نے اپنے پورے نماز تراویح میں دیکھا کہ جب کبھی کسی سے کوئی ذرا سی بھی چوک ہوئی ہے تو فوراً اس کی تصحیح نماز کی حالت میں کر دی گئی ہے، اور نماز کی حالت میں صرف جو پیچھے حافظ ہوتا ہے اس کو زیادہ اختیار ہے کہ وہ لقمہ دے، اور اسی کا لقمہ نماز پڑھانے والا جو شخص ہوتا ہے یعنی امام وہ اس کے لقمے کو قبول کرتا ہے۔ تو اس کا اہتمام اللہ کے فضل و کرم سے اس مسجد کے ذمہ داران نے یہاں کیا ہے، اور یہ ان کا معمول رہا ہے۔ تو ہم سب اللہ کے حضور سجدہ شکر ادا کرتے ہیں کہ قرآن کریم کو ہم نے نماز کی حالت میں سنا ہے، اور تو قرآن کریم کا سننا بھی عبادت ہے اور نماز پڑھنا بھی عبادت ہے، اور 2 عبادتیں اگر ایک ساتھ جمع ہو جائے تو یہ نور علی نور ہے کہ مکمل قرآن ہم نے نماز کی حالت میں سنا، یہ خود بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ ہمارے سننے کو قبولیت عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ ہم کو اس بات کی بھی سمجھ عطا فرمائے کہ جہاں ہم سننے کے لیے تیار رہتے ہیں اور قرآن کریم کے سننے میں ہم ایک طرح کی خوشی محسوس کرتے ہیں، اسی طرح ہم آگے اس کا ارادہ کریں کہ نہ صرف سننے پر ہم اکتفا کریں بلکہ قرآن کریم کو سمجھنے والے بھی ہم بننے لگے، اور سمجھنے کے لیے ہم کچھ نہ کچھ اپنی زندگی میں سے اور اپنے مصروف اوقات میں سے کچھ نہ کچھ وقت قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے بھی نکالا کریں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز بھائیو، دوستو، آج کی نماز تراویح میں جو صورتیں تلاوت کی گئی ہیں وہ اگرچہ کہ سب چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، اور اس طرح سے ترتیب ہمارے ائمہ نے بنائی ہے کہ آج کی دن صرف 19 صورتیں چھوڑ رکھی تھی، اور 20ویں رکعت میں سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں کی تلاوت کر کے
گویا 20ویں رکعت میں سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات تلاوت کی گئی، اور اس سے گویا یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اور آپ جو بے شعوری کی حالت میں ایک بات کہتے ہیں، ہم سوچتے نہیں ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن ہم کہہ جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بسا اوقات کہیں قرآن خوانی ہوتی ہے یا اِیصال ثواب کے لیے قرآن کریم کی تلاوت رکھی جاتی ہے، تو ہم بغیر سوچے سمجھے کہتے ہیں کہ ہم نے ختم قرآن رکھا تھا اور ختم قرآن ہوا ہے ہمارے پاس۔ اور اسی طرح اب ہم یعنی نماز میں مساجد میں بھی یہ بولنے لگتے ہیں کہ ہمارا قرآن آج ختم ہو گیا۔ یہ جملہ اپنے معنی کے اعتبار سے صحیح اور درست نہیں ہے۔ قرآن ختم ہونے والی چیز نہیں ہے۔ یہ قرآن کریم تو جہاں تکمیل کو پہنچتا ہے، جہاں تکمیل کو پہنچتا ہے وہیں سے اس قرآن کریم کا آغاز بھی ہو جاتا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جب امام صاحب 19ویں رکعت میں سورہ ناس کی تلاوت کرتے ہیں تو 20ویں رکعت میں وہ پھر سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ گویا ایک رکعت والی نماز چونکہ ہوتی نہیں، ورنہ اگر ان کے بس میں ہوتا اور شریعت میں ایسا ہوتا تو ایک رکعت پڑھ کے وہ سلام پھر دیتے اور سورہ ناس میں قرآن کریم کا تکملہ ہو جاتا، لیکن چونکہ ایسا ہے نہیں اور شرعی طور سے کوئی اس کا جواز نہیں، اس لیے وہ سورہ ناس کو 19ویں رکعت میں پڑھتے ہیں اور 20ویں رکعت میں سورہ بقرہ کا آغاز کر دیتے ہیں۔ گویا وہ غیر شعوری طور پر یہ احساس ہم کو دلاتے ہیں کہ قرآن ختم نہیں ہوا، جس کو تم ختم سمجھ رہے ہو وہیں سے اس کا آغاز ہوا ہے۔ اس بات کو ہم دھیان میں رکھیں کہ اس طرح سے یہ ہماری روایت رہی ہے، اور تقریباً اسی طرح سے پوری دنیا کے اندر نماز تراویح میں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی رہی ہے۔ بہرحال آج جو صورتیں پڑھی گئی ہیں، سب سے پہلی صورت وہ سورہ علق ہے، اور سورہ علق وہ صورت ہے جس کی ابتدائی 5 آیتیں، شروع کی 5 آیتیں۔ سورہ علق میں کل 19 آیتیں ہیں، لیکن شروع کی 5 یہ وہ آیتیں ہیں جو قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے یہی 5 آیتیں غار حرا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے تھے، اور اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھایا تھا، اور حضرت جبرائیل یہ کہہ رہے تھے کہ اقرا، حالانکہ یہ سورت کا پہلا لفظ ہے کہ پڑھ، تو اللہ کے رسول اس کے جواب میں فرما رہے تھے کہ ما انا بقاری، مجھ کو پڑھنا نہیں آتا۔ تو پھر حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ اقرا، کہا ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ پھر تیسری مرتبہ اللہ کے حضرت جبرائیل نے فرمایا اقرا بسم ربک، اپنے رب کے نام سے پڑھ۔ اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ 5 آیتوں کا القاء آپ کے سینہ مبارک پر کیا، اور جب یہ 5 آیتیں نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک قسم کا گریہ طاری ہو گیا، اور ایک طرح کی گویا طبیعت میں تھرتھراہٹ سی پیدا ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے جب واپس اپنے مکان اور اپنی اہلیہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے تو اللہ کے رسول نے فرمایا زملونی زملونی، اور مجھ کو اپنے آپ پر ڈر لگ رہا ہے۔ کہا کہ کیا ہوا؟ کہا ایسی کیفیت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نے آپ کو دلاسا دلایا اور حوصلہ دیا کہ اللہ یعنی آپ کا رب آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا اور آپ کو کبھی محروم نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ ہمیشہ اچھے کام ہی کرتے آئے ہیں، اور آپ جو ہے ضرورت مندوں کے کام آتے رہے، ہمدردیاں کرتے رہے، با کردار بنے رہے،
لوگ آپ سے امانت دار آپ رہے اور آپ معاشرے کے اندر سب سے زیادہ قابل رشک انسان اس مکے کی زندگی میں اور اس مکے کی سوسائٹی میں سب لوگ آپ کو رسپیکٹ دیتے ہیں اور آپ کی عزت کرتے ہیں تو آپ کا رب آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ حوصلہ اور یہ دلاسا کس نے دیا؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو یہ جو 5 آیتیں شروع کی، یہی آج ہمارے درس کا آغاز بھی ہے اور آج انشاءاللہ ہمارے درس کا اختتام بھی ہوگا کہ جس میں یہ بات کہی گئی کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو ایک لوتھڑے سے، اقرا پڑھ اپنے رب و رب کلا کرم کہ تیرا پروردگار بہت باوقار اور بلند مقام والا ہے، الذی علم بالقلم کہ جس نے قلم کے ذریعے سے سکھایا، علم الانسان اور انسان کو وہ چیز سکھائی ما لم یعلم جو وہ جانتا نہیں تھا۔ جو چیزیں انسان جانتا نہیں تھا اللہ نے وہ چیزیں انسان کو سکھائی۔ تو علم الانسان ما لم یعلم، تو یہ ہے وہ 5 آیتیں۔ یہاں پر آ کر وہ 5 آیتیں ختم ہوتی ہے جو قرآن کریم کی سب سے پہلی آیتیں تھیں جو نازل ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسری آیتیں نازل ہوئی ہیں ان آیتوں کو اس سورہ علق میں شامل فرمایا۔ اس کے بعد میں چند اور آیتیں ہیں، لیکن اب ہمارے پاس میں کیونکہ وقت بھی تنگ ہے اور زیادہ تر وقت ہم کو جو ہے چونکہ ذکر میں اور تلاوت میں اور انفرادی جو ہے عبادتوں میں گزارنا ہے کہ سچی بات یہ ہے کہ ایسی متبرک راتوں میں اور خاص طور سے شب قدر میں جتنی آدمی انفرادی طور پر عبادت کرے وہ زیادہ مفید ہے۔ اور رہی بات کہ بڑے بڑے جلسے اور لمبی لمبی تقریریں جو کچھ ہوتی ہے اور لوگوں کو لے کر بیٹھا جاتا ہے اور ایک بات کرنے والا بات کرتا ہے اور دیر تک بات کرتا ہے اور لوگوں کو موقع میسر نہیں آتا اپنے طور پہ نماز کی ادائیگی کا، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی زیادتی لوگوں کے ساتھ اس معنی کر ہے کہ شریعت میں کہیں بھی اس طرح کی چیز اور نہ اللہ کے رسول سے اور نہ صحابہ کرام سے نہ خلفائے راشدین سے نہ تابعین سے نہ تبع تابعین سے اس طرح کی چیز کہیں مروی ہے کہ وہ ایسی راتوں میں لوگوں کو لے کر بیٹھ جائے اور لمبی لمبی سی تقریریں کر دے اور چلتے بنے اور لوگوں کو جو ہے عبادت کا موقع نہ ملے اور لوگ اسی واعظ کو، اسی بیان کو اور انہی باتوں کو سننا عبادت سمجھ لے اور عبادت گردانے اور وہ اپنے گھروں کو چل جائے، یہ ایک طرح سے محرومی کی بات ہے۔ اس لیے چونکہ قرآن کریم سے متعلق چیزیں ہیں اس لیے میں آپ کو لے کر بیٹھا ہوں آج، ورنہ سچی بات یہ ہے کہ ہر شخص انفرادی طور پر اپنے نمازوں کا اہتمام کرے اور انفرادی طور سے اللہ سے دعا اور استغفار کرتا رہے اور اللہ سے مانگتا رہے۔ اس کے بعد 1-2 آیتیں ہم سنتے ہیں اور مجھے تھوڑا سا انتظار ہمارے خالد بھائی کا بھی رہتا ہے کہ ان کی طرف سے کچھ اشارہ مل جائے تو میں اپنی بات کو جو ہے ختم بھی کرتا ہوں۔ تو آج کی ان آیتوں میں ہم نے سورہ قدر بھی پڑھی ہے اور سورہ قدر کی تلاوت ہوئی ہے جس کے تعلق سے ہم نے جمعہ کی نماز میں بھی یہ بات کہی تھی، تو کہ شب قدر کی جو عبادت ہے یا شب قدر کی جو رات ہے یا شب قدر کا جو تقدس ہے وہ اللہ کے نزدیک وہ اس معنی کر بہت زیادہ ہے کہ 1000 مہینوں سے بہتر وہ رات ہے۔ کون سی رات؟ شب قدر کی رات، اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ آج ہی کی رات ہے۔ اس سے پہلے بھی بات آ چکی ہے کہ 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے، اس کی تلاش اور جستجو انسانوں پر ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب وہ جو گزر گئی 3 تو جانے دو، وہ 3 تو گئی، اب یہ بھی وہی، یہ بھی تھوڑی ہوں گی، وہ تو پکڑ نہیں سکے اگر اس میں ہوں گی تو یہ بھی کائے کو دیکھتے، اب آگے آنے والی ایک آدھی ہوں گی تو اس میں دیکھے گی۔ جی نہیں، یہ نظریہ سلبی قسم کا ہے، بلکہ انسان کی سستی اور کاہلی کی طرف لے جاتا ہے۔ اس طرح کی سوچ یہ کوئی مفید اور پازیٹیو قسم کی نہیں ہے، اس لیے اس طرح کے افکار سے بچنا چاہیے۔ بہرحال 1000 مہینوں کی رات سے بہتر یہ رات ہے، یعنی شب قدر کی
شب قدر کا یہ موقع اور یہ لمحات، اور اس کی خوبی یہ ہے کہ تنزل الملائکہ، جس میں فرشتے بھی اترتے ہیں، اور صرف فرشتے نہیں بلکہ فرشتوں کے ساتھ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ہوتے ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ فرشتے روئے زمین پر آتے ہیں اور اپنے رب کی اجازت سے آتے ہیں، اور آ کر اعلان کرتے ہیں کہ یہ رات سلامتی کی ہے، امن کی ہے، اور سکون کی ہے، اطمینان کی ہے، اور انسان کے دلوں کو یہ جو ہے طمانینت بخشتی ہے، اور اس کا وقت فجر کے نماز کے شروع ہونے سے پہلے تک کا رہتا ہے۔ یہ خیر اور برکتیں ہیں اس رات کو۔ اس کے بعد میرے عزیزوں بہت ساری ہمارے سامنے صورتیں ہیں۔ ہمارے خالد بھائی آپ میں اگر میرے منتظر ہیں تو میں بالکل، اگر آپ یہاں آئیں گے تو میں انشاءاللہ اختتام کو پہنچ جاؤں گا، میں جاری رہوں، اچھا آپ اشارہ کر دیجیے گا۔ اس کے بعد میرے عزیزوں یہ سورہ بینہ ہے، اور سورہ بینہ میں اللہ رب العزت نے جہاں پر قیامت کی چند باتیں کہی ہے اور قیامت کے سلسلے میں انسانوں کو آگاہ کیا ہے، وہیں پر اس کے بعد میں سورہ زلزال ہے، اور سورہ زلزال میں نقشہ کھینچا گیا ہے قیامت سے پہلے کا اور قیامت کے آنے کا، اور خود جو لفظ ہے وہ لفظ ہی بتاتا ہے کہ کس قدر بھیانک قسم کا وہ ماحول ہوگا اور ہو کا عالم ہوگا، کہ جو سورت کا آغاز ہوتا ہے کہ اذا زلزلت الارض، یعنی زلزلے ہی میں خود جو ہے بوچال قسم کا، اس کی آواز میں، صوتیت ہی میں جیسے ڈر اور خوف اللہ نے پہنا دیا ہے کہ جب زمین میں زلزلہ آ جائے گا اور زمین میں بھوچال آ جائے گا، اور زمین جو کچھ اپنے پیٹ میں ہے وہ سب نکال کر باہر پھینک دے گی، جو کچھ بھی بوجھ اللہ نے زمین کے اندر چھپا رکھے ہیں، یعنی اس شروع سے لے کر اخیر تک جتنے بھی لوگ دفن ہیں، اور صرف انسان ہی دفن نہیں ہے بلکہ زمین کے پیٹ میں جو بھی مال دولت خزانے سونا چاندی جو کچھ بھی ہے وہ سب اگل کے رکھ دے گی زمین، اس لیے کہ قرآن نے کہا جو کچھ اس کے پیٹ میں، تو جو کچھ میں سب کچھ ہے، سونا ہے چاندی ہے لوہا ہے، اور نہ معلوم زمین کے پیٹ میں جو دھاتیں ہیں یہ کتنی ساری ہے جس کا علم شاید ہم کو نہیں ہے، ہم کم علموں کو اس کا علم نہیں ہے، لیکن سب کچھ زمین اگل دے گی، اب باہر پھینک دے گی، تو انسان پکار اٹھے گا کہ اس کو کیا ہو گیا، وقال الانسان ما لہا، کیا ہو گیا اس کو، یہ کیوں ایسا کر رہی ہے، تو اس دن زمین، اللہ تعالیٰ زمین کو قوت گویائی عطا فرمائے گی، اس کو زبان دے گی، زمین بول اٹھے گی، پکارنے لگے گی، کیا کہے گی، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر رہی ہوں، تیرے رب نے مجھ کو اس بات کا حکم دیا ہے، مجھ کو یہ وحی کی، مجھ کو یہ حکم دیا ہے، یومئذ یصدر الناس، اس دن لوگ فوج در فوج بھی نکلیں گے، کہاں سے نکلیں گے، زمین کے پیٹ میں سے بھی نکلیں گے، زمین کے اوپر سے بھی نکلیں گے، اور سچی بات تو یہ کہ جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو سب تو زمین کے پیٹ میں چلے جائیں گے، یعنی کوئی بھی زمین پہ باقی نہیں رہے گا، تو فوج در فوج لوگ اٹھیں گے، اور اس لیے اور جمع اللہ تعالیٰ اس کو جمع کریں گے، اور اس لیے جمع کریں گے لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تاکہ انسان وہ لوگ اپنے اعمال کو دیکھ سکیں، یہ ساری کتاب ان کے سامنے ہو، اللہ تعالیٰ جو ہے پھیلا دیں گے سامنے کہ تو خود پڑھ، تیرا کیا دنیا کا پوری زندگی کا جو تیری ڈائری ہے وہ سب محفوظ ہے، تو خود اب غور کر لے جی، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی اگر بھلائی کا کام انسان نے کیا ہوگا، اگر وہ بھلائی کاؤنٹ ہوتی ہے اللہ کے پاس تو، لیکن بھلائی کا کام کیا، لیکن بھلائی کو کا ملیا میٹ کیا ہے ریاکاری سے، نام و نمود سے، دکھاوے سے، کبر سے، غرور سے، تو وہ بھلائی نہیں رہی، اللہ کی نظر میں جو بھلائی ٹھہرے گی تو وہ بھلائی، اس بھلائی کو انسان وہاں دیکھے گا، اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر ذرہ برابر بھی وہ کوئی برائی دیکھے گا تو برائی کو بھی انسان وہاں پر دیکھ لے گا، اپنے آنکھوں سے دیکھے گا۔ اس کے بعد میرے عزیزوں
اور بہت ساری آیتوں میں یعنی سورہ عادیات ہے اور سورہ قاریعہ ہے. سورہ قاریعہ بھی جو ہے وہ ہمارے سامنے قیامت کا منظر پیش کرتی ہے اور جو میزان اللہ تعالیٰ قائم کریں گے کہ جس کا پلڑا بھاری ہوگا اور وہ جو ہے بہت خوشحال زندگی میں رہے گا اور جس کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا تو وہ جو ہے بہت پریشانی کے عالم میں ہوگا اور اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ گہری کھائی ہوگی یعنی حاویہ ہوگا. اور آپ کو کیا ہے پتہ کہ یہ حاویہ اور گہری کھائی کیا ہے؟ وہ در حقیقت نار حامیہ، بہت گرم اور تپتی ہوئی آگ ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس کے بعد میرے عزیزو، انسان کی جو کیفیت ہے اس دنیا کے اندر، انسان بس چاہتا ہے کہ کسی طرح سے وہ مالدار ہو، دولت مند ہو، متمول ہو، سرمایہ دار ہو، وسائل اس کے پاس مہیا ہو، خزانوں سے اس کے پاس خزانے مالا مال ہو اور بہت ساری دولت ہو، سب کچھ ہو. تو یہ انسان کی نفسیات ہے. تو فرمایا اللہ نے سورہ تکاثر میں الہاکم التکاثر، ایک دوسرے پر بڑھ جانے کی اس تگ و دو نے تم کو غافل بنا دیا. میں اس سے سبقت لے جاؤں، اس سے زیادہ مالدار ہو جاؤں، اس سے زیادہ بڑا ہو جاؤں. اور کب تک کہ یہ کیفیت رہتی ہے؟ حتیٰ زرتم المقابر، جب تک کہ تم قبر کے کھڈے میں نہیں آ گئے، تب تک یہ کیفیات انسان کی ہوتی ہے کہ میرے پاس اس سے زیادہ ہو، وہ مجھ سے بڑا ہوا نہ ہو، میں زیادہ طاقتور ہوں پیسوں کے اعتبار. یہ خواہش در حقیقت یہ دنیا داری کی علامت ہے. اور سچی بات تو یہ ہے کہ انسان کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے وہ ہمارے لیے کافی ہو جائے اور ہم خوشحال رہیں اور ہم اللہ ہی کے محتاج رہیں اور بندوں کی محتاجگی سے اللہ ہماری حفاظت کرے. اس طرح کی جو ہے آپ کے دعا ہم نے کرنی چاہیے. اس کے بعد میں اور دوسری صورتیں ہیں، جیسے سورہ فیل ہے. سورہ فیل میں پورا واقعہ خانہ کعبہ کے ڈھانے کا وہ بیان کیا گیا ہے پھر کسی اور وقت میں. پھر اس کے بعد میں جو ہے سورہ لہب ہے، سورہ کوثر ہے جو بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کے رسول کو کے ہاتھوں جو ہے جام کوثر عطا ہوگا. پھر سورہ لہب ہے کہ جو حضور کا چچا تھا ابو لہب، قرآن نے جو ہے اس کی کنیت گنائی ہے، نام نہیں لیا ہے. نام تو اس کا عبدالعزیٰ تھا لیکن نام نہیں گنایا، اس کی کنیت گنائی ہے اور اس کی جورو کا بھی تذکرہ کیا لیکن بیوی کے نام سے کیا، اس کا نام نہیں لیا. چونکہ اسلام کے لیے رکاوٹ بہت بنے تھے، وہ بہت آڑے آئے تھے. اس کے بعد میں پھر وہ دو یعنی سورہ اخلاص ہے کہ اس کی بہت ساری فضیلت آئی ہے، اور پھر سورہ فلق اور سورہ ناس ہے کہ یہ 11 آیتیں وہ ہیں کہ جو مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ منورہ میں لبید ابن عاصم نے جادو کر دیا تھا اور وہ جادو کا اثر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بحیثیت انسان اس نے وہ اثر انداز ہوا تھا. البتہ بحیثیت نبی اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا تھا. تو کبھی قرآن کریم کے بھولنے اور قرآن کریم کے سلسلے میں اللہ نے حفاظت کی تھی تو وہ اپنی جگہ پہ درست تھا، لیکن چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر بھی تھے تو بحیثیت بشر اس جادو نے لبید کے اس جادو نے وہ اثر کیا تھا اور اس نے حکم دیا تھا کہ بیر زروان جو مدینے میں کنواں ہے اس کی تہ میں لے جا کر ایک چٹان کے نیچے رکھ دیے جائے. تو وہ جادو کنگھی میں کیا گیا تھا اور اس کنگھی میں 11 گریں لگائی گئی تھی. تو اللہ کے رسول کو اللہ کی جانب سے یہ حکم ہوا کہ اور اللہ کے رسول نے حکم دیا اپنے صحابہ کو وہ نکلوانے کا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کنویں میں اترے تھے اور وہ جو ہے کنگھی نکالی اور پھر ایک ایک گرہ اللہ کے رسول پڑھتے جاتے اور ان 11 آیتوں میں سے ایک ایک آیت پڑھتے جاتے تھے اور ایک ایک گرہ کھولتے جاتے. تو یہ 11 آیتیں وہ جو 11 گرہیں لگی ہوئی تھی ان کی وجہ سے اللہ کے رسول نے اس کو کھول دیا اور اللہ کے رسول کی
اوپر سے جادو کے وہ اثرات یکسر ختم ہو گئے۔ یہاں پر جو ہے قرآن کریم کی صورتوں کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو قرآن کریم کے پڑھنے سمجھنے، اور پھر یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ جس طرح سے ہم نے نماز میں اور تراویح میں قرآن کریم کو سنا ہے، اللہ ہمیں مزید وہ توفیق عطا فرمائے کہ پھر سے ہم رمضان کی ان برکتوں اور سعادتوں کو پھر سے حاصل کرنے والے بنے، اور پھر سے ہم قرآن کریم کو نماز تراویح میں سننے والے بنے۔ اللہ ہم تمام کو کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو صحت مند رکھے، ہم اور تمام جو ہم میں کے بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، اور ان کو جو ہے اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔